السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بصیرہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا تھا۔ اس کی والدہ اسے برے کاموں سے روکتی تھی مگر وہ باز نہ آتا تھا۔ اس کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوتی تھی اور پھر واپس آ کر اپنے لڑکے کو واعظ سنایا کرتی تھی۔ جب اس نوجوان کی موت کا وقت قریب ہوا تو اپنی والدہ سے عرض کی کہ تم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو میرے پاس لاؤ تاکہ وہ مجھے توبہ کرنے کا طریقہ سمجھا دے۔ جب اس کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور اپنے بچے کی درخواست پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک فاسق فاجر کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ والدہ غمزدہ ہو کر واپس گھر آئی اور سارا قصہ اپنے بیٹے کو سنا دیا۔ بیٹے نے والدہ کو وصیت کی کہ جب میں مر گیا تو میری گردن میں رسی ڈال دینا اور مجھے منہ کے بل گھر میں گھسیٹتے ہوئے یہ کہنا کہ خدا کے نافرمان بندوں کی یہی سزا ہوتی ہے، اور پھر گھر میں ہی میری قبر بنوانا تاکہ دوسرے مردوں کو مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ اس کے مرنے کے بعد والدہ نے جب اس کی گردن میں رسی ڈالی تو آواز آئی کہ نوجوان کی والدہ، اللہ کے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر اسے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں فرمایا ہے کہ اے حسن، تو نے میرے بندے کو ناامید کر دیا تھا لیکن میں نے اپنے بندے کو بخش کر جنت میں مقام عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری دریا کے کنارے پر کھڑے تھے۔ دیکھا کہ ایک بڑا بچھو دوڑتا دریا کے کنارے پر آیا اور ایک مینڈک فوراً دریا سے نکل کر اس کو سوار کر کے پرلے کنارے لے چلا۔ یہ عجیب معاملہ دیکھ کر حضرت مصری بھی اس کنارے پر گئے۔ پھر وہ جلدی سے اتر کر ایک درخت کے نیچے گیا۔ وہاں ایک سانپ سوتے مسافر کے سینے پر بیٹھا تھا، چاہتا تھا کہ اسے کاٹے۔ اس نے جاتے ہی سانپ کے ڈنگ مارا، وہ مر گیا، مسافر بچ گیا۔ پھر جلدی سے بچھو اسی طرح واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ آدمی کوئی کامل ہے کہ عنایت الہی سے اس کی اس قدر حفاظت فرمائی کہ ایک موذی کو دوسرے موذی سے ختم کروا دیا اور اسے بچایا۔ کہنے لگی کہ اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب اس کے نزدیک گئے کہ قدم آگے بڑھائیں، اس نے آنکھیں کھول دی، دیکھا تو کوئی شرابی سا ہے۔ مجھ کو بہت تعجب ہوا کہ اللہ اللہ، اس کا یہ حال ہے اور خدا کی عنایت کا حال دیکھیں۔ اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی، اے ذوالنورین، حیران کیوں ہوئے ہو؟ یہ بھی ہمارا بندہ ہے، اگرچہ گندا ہے۔ اگر ہم صرف نیکوں ہی کی حفاظت کریں تو بروں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بس فضل باری اس کی دستگیری کرتا ہے۔ جیسے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، یعنی جو گریہ زاری کے ذریعے گناہ سے بیزاری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ذوالنون پر حالت جذب طاری تھی کہ گھومتے تھے اور کہتے تھے، افسوس اپنے حال پر، اس غافل کے رحمت الہی اس جوش سے اس کی ہم دوش ہوئی اور وہ بے ہوش خواب خرگوش میں مدہوش ہے۔ جب شام ہوئی اور ہوا سرد چلی، اس غفلت زدہ کے حق میں صبح ہوئی۔ نیند سے چونکا اور ذوالنون کو بیٹھا دیکھا، بہت نادم اور شرمندہ ہوا۔ کہا، اے مقتدائے وقت، تم یہاں کہاں؟ فرمایا، تو اپنا حال بیان کر۔ کہا، میرا حال آپ پر بخوبی روشن ہے۔ پھر میں نے اس کو وہ سانپ دکھایا، دیکھتے ہی ڈر گیا۔ جب سب قصہ سنایا تو چلانے لگا، خاک ڈالنے لگا، چیخیں مارتا، کپڑے پھاڑتا جنگل کو چلا گیا اور نفس کو بہت لامت ملامت کرتا تھا۔ جب بروں کے حال پر اس قدر کرم ہے تو نیک لوگوں پر کس قدر عنایت ہوگی۔ پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کی، تائب ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اور کرم کیا تو وہ مستجاب دعوات ہو گیا۔ جس بیمار کو دم کرتا تندرست ہو جاتا،
اور آخر دم تک اللہ کا احسان مند رہا۔